الی جارک، اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو، تکن مؤمنا، نتیجے میں تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اب ایمان صرف مسجد کے مصلوں کے اندر موجود نہیں، مسجد کی صفوں کے اندر موجود نہیں، بلکہ ایمان کا ایک بڑا وسیع مطلب ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے یہ حقوق العباد کے اندر آتے ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ بابو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بخاری شریف کے اندر کہ جبریل امین نے میرے سامنے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے اور اس انداز میں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وہ وراثت میں نہ شریک ہو جائے۔ تو اس انداز میں حقوق بیان ہوئے۔ تو اس روایت میں فرمایا احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تکن مؤمنا، تم ایمان والے ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا؟ یعنی کامل ایمان والے۔ اس بندے کا ایمان پھر کامل کوئی نہیں جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتا۔ اب پڑوسی ضروری تو نہیں کہ وہ بہت ہی کوئی نیک انسان ہو یا بہت ہی بڑا کوئی حاجی ہو، پڑوسی میں بہت ساری خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے تم حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ کریم اس کے بھی دل کی دنیا بدل دے گا۔ دیکھیں نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا واقعہ آتا ہے، امام شارانی کی کتاب ہے الطبقات، اس کے اندر انہوں نے واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پڑوسی جو ہے وہ ایک یہودی تھا۔ ان کا کام کیا تھا جی؟ گھر کی صفائی کرنی، جو بھی کوڑا کرکٹ کچرا وغیرہ جمع ہونا نا، تو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ اپنا صحن کی جو دیوار تھی نا، دیوار سے اس سائڈ پہ پھینک دینا۔ 10 سال وہ ایسا کرتے رہے۔ کتنا سال؟ 10 سال۔ یقیناً امام اعظم کے گھر والوں نے کہا ہوگا کہ یہ ایسا ایسا کر رہے ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا چھوڑو، چلو اپنا بھی تو کچرا پھینکنا ہوتا ہے، چلو یہ ادھر پھینک دیتے ہیں، یہاں سے اٹھا کے ہم ادھر پھینک دیں گے۔ 10 سال یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ نے ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، حالانکہ یہودی تھے، مسلمان پڑوسی ہو تو کیا بات ہے، اور پھر کوئی نیک آدمی ہو تو پھر اور کیا بات ہے جی، اللہ اکبر۔ اب وہ تھا بھی یہودی اور اس طرح کا عمل بھی وہ کر رہا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اس نے اخلاق سے آپ پیش آئے۔ 10 سال گزر گئے تو کسی تیسرے بندے کو یہ بات پتہ چلی نا کہیں، تو کہ یہ ان کے صحن میں کوڑا کرکٹ اور کچرا پھینک دیتے ہیں۔ اس بندے نے، امام صاحب نے پھر بھی بات نہیں کی، کسی تیسرے بندے کو یہ خبر ملی یا اس نے دیکھا اس کو کوئی ایسی صورتحال، تو اس نے جا کر اس یہودی سے کہا یار کچھ خیال کیا کرو، 10 سال تمہیں ہو گئے ہیں، ان کے جو اپنا وہ صحن ہے اس کے اندر تم کوڑا پھینکتے ہو۔ اس یہودی نے کہا بھائی ہم نے سمجھا تھا ایک بار پھینکا تو کچھ کہا نہیں، تو ہم نے سمجھا ان کی بھی اروڑی ادھر ہی ہوگی، اروڑی کہتے ہو نا کچرا پھینکنے کی جو جگہ ہے، تو ہم بھی پھینکتے رہے، انہوں نے منع کوئی نہیں کیا، ہم بھی پھینکتے رہے۔ اس نے کہا ان کا وہ صحن ہے، ان کا گھر کا حصہ ہے، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، لیکن آج تک انہوں نے تم سے کہا نہیں، اور ابھی بھی انہوں نے مجھے نہیں بھیجا، مجھے خود خیال آیا کہ تم غلطی کر رہے ہو۔ اس یہودی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ اس نے کہا یار 10 سال 10 دن میں یا ایک دن کوئی برداشت نہیں کرتا، 10 سال انہوں نے اس بات کو برداشت کیا اور ابھی بھی انہوں نے تمہیں نہیں بھیجا۔ وہ اپنے گھر سے نکلا، امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جن کے نام پر آج ہم حنفی لکھواتے ہیں نا، حنفی، یہ ان ہستی کی بات ہو رہی ہے۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو وہ بندہ کہنے لگا جناب
10 سال گزر گئے، آپ ایک بار بھی ہمیں کہہ دیتے بھئی ایسے نہیں ہے، یہ ہماری اروڑی نہیں ہے، تو ہم بھی پھینکتے رہے، آپ بھی خاموش رہے۔ تو میں آج صرف معافی مانگنے نہیں آیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ میں نے لوگوں سے سنا ہوا تھا کہ یہ امام اعظم ہے، ابو حنیفہ، یعنی اصل آپ کا نام ہے نعمان بن ثابت، ابو حنیفہ کنیت ہے اور امام اعظم لقب ہے۔ میں نے لوگوں سے، مسلمانوں سے سنا تھا کہ یہ امام اعظم ہے، لیکن آج میں نے دیکھ بھی لیا کہ یہ انسان اعظم بھی ہیں، امام اعظم بھی ہیں اور انسان اعظم، بہت عظیم انسان بھی ہیں۔ اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ بھی لیا کہ جس طرح وہ فقہ کے اندر ماہر ہیں، قرآن و حدیث کے علوم کے اندر ماہر ہیں، اسی طرح وہ انسانی حقوق کے اندر بھی ماہر ہیں اور عامل ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ فرمایا احسن الی جارک تکن مؤمنا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے تو عمل نے اس بدبخت پڑوسی کو بھی جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کا جو ہے وہ اہل بنا دیا۔ تو اس طرح ضروری نہیں ہوتا جس کا گھر جس کے گھر کے ساتھ جڑا وہی پڑوسی ہو، جس کی زمین کے ساتھ جڑی ہے وہ بھی اس کا پڑوسی ہے، جس کی دکان کے ساتھ جڑی ہے وہ بھی اس کا پڑوسی ہے۔ ہم زمین کو جب سیٹ کرنے لگتے ہیں نا، دوسروں کے بننے کھوترتے رہتے ہیں جناب، ساتھ ساتھ ان کی جگہ پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری روٹین ہے۔ اللہ کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔